الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سردیوں کی آمد ہے۔ تو جیسے سردیوں میں ہم گرم کپڑے پہنتے ہیں اور گرمیوں والے کپڑوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ان کو رکھ دیتے ہیں، تو اسی طرح سے ہم اپنی غذا کو بھی چینج کر دیتے ہیں۔ غذا میں بھی ہم ایسی غذائیں کھاتے ہیں جن کا مزاج گرم ہوتا ہے، جو حرارت پیدا کریں، جو قوت دیں، جو طاقت دیں بیماریوں سے لڑنے کی، وہ غذائیں ہم کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ ناظرین، سردیوں میں جو چیزیں آپ کو استعمال کرنی چاہیے ان میں سر فہرست ادرک ہے۔ ادرک کا استعمال یہ اینٹی وائرل ہے، یہ اینٹی انفیکشن ہے، یہ اینٹی بیکٹیریا ہے اور یہ ہمارے امیون سسٹم کو یہ مضبوط کرتی ہے۔ سردیوں کے آغاز ہوتے ہی ہم نزلہ، زکام، کھانسی، چھینکیں ایسی کیفیت سے دوچار ہوتے ہیں۔ پھر کچھ وائرل انفیکشن بھی ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہے آپ ادرک کا ضرور استعمال کریں۔ ادرک کو آپ سالن میں بھی استعمال کریں اور ادرک کی آپ چائے بنا کے آپ ضرور استعمال کریں۔ اس سے آپ مختلف وائرس سے اور مختلف بیکٹیریا سے آپ محفوظ ہو جائیں گے، اور اس میں اینٹی آکسیڈنٹ کی خصوصیت ہے جس سے آپ کا امیون سسٹم بھی مضبوط ہو جائے گا۔ دوسری چیز ہے ہلدی۔ ہلدی بھی ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ ہمیں نہ صرف اس کو سردیوں میں بلکہ اس کو پورا سال ہی استعمال کرنی چاہیے۔ آپ اس کو ہر کھانے میں استعمال کریں اور اس کو آپ دودھ میں ڈال کے آپ سونے سے قبل جو ہے آپ اس کو ضرور استعمال کریں۔ اس سے آپ وائرل بیماریوں سے آپ محفوظ رہیں گے، اس سے آپ کی قوت مدافعت، امیون سسٹم اس سے آپ کا مضبوط ہوگا، اور جو مختلف جراثیم ہوتے ہیں ان سے بھی آپ کی اس سے حفاظت ہوگی۔ یہاں تک کہ یہ ہلدی جو ہے ہمیں کینسر سے بھی بچاتی ہے اور کینسر کا بھی اس میں علاج موجود ہے۔ تو ہلدی کا استعمال گرمیوں میں بھی کریں، سردیوں میں بھی کریں، ہر سالن میں بھی ڈال کے استعمال کریں، اور اس میں آپ دودھ میں بھی ملا کے آپ اس کو ضرور پئیں، تو آپ انشاءاللہ بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ تیسری جو چیز ہے وہ ہے گڑ۔ گڑ ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ یہ گنے سے بنتا ہے، لیکن جو چینی ہے اس کے اندر بہت زیادہ کیمیکل ملا کے اس کو ریفائنڈ کیا جاتا ہے، تب وہ چینی بنتی ہے۔ تو چینی ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں۔ باقی گڑ جو ہے وہ ضرور آپ استعمال کریں۔ آپ اس کو ہلدی کا جو کہوہ بنائیں گے اس میں آپ اس کو استعمال کریں، آپ اس کو گرین ٹی میں ملا کے آپ اس کو استعمال کریں۔ ہر کھانے کے بعد جو ہے آپ اس کو تھوڑا سا گڑ کا ٹکڑا کھا لیں، اس سے حرارت پیدا ہوگی، اس سے آپ کا ہاضمہ بہتر ہوگا، کیونکہ اس میں آئرن ہے، منرلز ہیں، وٹامنز ہیں اور اینٹی آکسیڈنٹ ہے، میگنیشیم ہے، اور یہ ہمیں انرجی مہیا کرتا ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے نٹس کی، ڈرائی فروٹس کی۔ ڈرائی فروٹس جو ہے ہر کسی کو پسند ہوتے ہیں اور خاص طور پر سردیوں میں اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن سردیوں میں بھی بہت زیادہ استعمال نہ کریں، کیونکہ اس میں فیٹ ہوتے ہیں، اچھے والے فیٹ، جو آپ کے لیے معدے پر بھاری پن پیدا کر سکتے ہیں۔ تو آپ ان کو مٹھی بھر ایسے استعمال کریں، یا پھر ان کو جو ہے مختلف حلوہ جات میں آپ اس کو استعمال کریں۔
جیسے گاجر کا حلوہ ہے، مولی کا حلوہ ہے، بیسن کا حلوہ، مختلف جتنے بھی حلوہ جات ہیں ان میں آپ ڈرائی فروٹس کو ملا کے استعمال کریں۔ اس کے بعد ہے سویٹ پٹاٹو یعنی شکر قندی۔ اس میں بہت اچھے والا فائبر موجود ہے، اس میں وٹامن اے موجود ہے، اس میں وٹامن سی موجود ہے، اس میں وٹامن B6 موجود ہے، اور اس میں منرل ہے، اس میں میگنیشیم ہے، اس میں پوٹاشیم ہے، بہت ایک زبردست چیز ہے۔ اس کو آپ ضرور کھائیں، سردیوں کی یہ سوغات بھی ہے اور ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ یہ قبض کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے، اس سے آپ کو قبض بھی نہیں ہوگی۔ پھر باری آتی ہے مالٹا کی۔ جیسے ہی سردیوں کا آغاز ہوتا ہے تو مالٹا ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ اس کو ضرور کھائے، کیونکہ اس میں وٹامن سی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور نزلہ، زکام، چھینکیں، اس میں جو ہے یہ مالٹا بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ تو سردیوں میں دھوپ میں بیٹھ کر مالٹا کھانے کا الگ ہی ایک مزہ ہوتا ہے۔ پھر آتی ہے باری دیسی گھی کی۔ دیسی گھی ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، اس کو بہت زیادہ بدنام کیا گیا ہے، اس کے بارے میں بہت زیادہ افواہیں پھیلائی گئی ہیں کہ یہ ہماری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جدید تحقیق ہمیں یہ بتاتی ہے، ماہرین یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ دیسی گھی جو ہے ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ یہ نہ صرف کھانے کو اچھا کرتا ہے، اس کا سواد، ٹیسٹ اچھا کرتا ہے، بلکہ اس کو سپر فوڈ کا درجہ دیا گیا ہے کہ اس میں اینٹی آکسیڈنٹ موجود ہے، یہ ہمیں حرارت دیتا ہے، یہ جوڑوں کے دردوں میں مفید ہے، یہ ہمارے دماغ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اور ہماری جلد کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ یہ ہماری جلد کو جو ہے وہ خشک نہیں ہونے دیتا۔ پھر اس میں بہت سارے وٹامنز بھی موجود ہیں۔ تو دیسی گھی جو ہے وہ ضرور اس کو کھائیں، اس سے آپ مختلف طعام بنا سکتے ہیں۔ جیسے سرسوں کا ساگ ہے، وہ آپ دیسی گھی میں بنا کے کھائیں، اور پنجیری بنا کے کھائیں، آپ صبح روٹی پہ لگا کے کھائیں، اور اس طریقے سے مختلف آپ حلوہ جات اس سے بنا سکتے ہیں۔ تو دیسی گھی جو ہے ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ بس یہ ہے کہ دیسی گھی کو بھی کھانوں میں زیادہ نہ ڈالیں، مناسب مقدار میں آپ ضرور اس کو استعمال کریں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے میں نے حلوہ جات کا ذکر کیا، اس میں آپ انڈوں کا حلوہ بنا سکتے ہیں، اس میں آپ بیسن کا حلوہ آپ بنا سکتے ہیں، آپ گاجر کا حلوہ بنا سکتے ہیں، آپ مولی کا حلوہ بنا سکتے ہیں، آپ پیٹھے کا حلوہ بنا سکتے ہیں، آپ بادام کا حلوہ بنا سکتے ہیں، آپ کھجور کا حلوہ بنا سکتے ہیں، آپ پستہ کا حلوہ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ سارے حلوے جات جو ہے وہ اس سیزن کے لیے بہترین ہیں، اس سیزن میں آپ ضرور استعمال کریں، کیونکہ اس سے جو ہے آپ کو خشکی بھی نہیں ہوگی، اور اس سے آپ کو حرارت ملے گی، اس سے آپ کو ایک قوت آپ کو ملے گی، آپ کو ایک انرجی آپ کو اس سے ملے گی۔ اس کے علاوہ سردیاں ہوں اور شہد کا ذکر نہ ہو، شہد ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور خاص طور پر سردیوں میں تو انتہائی ضروری ہے۔ ہر گھر کی ضرورت ہے، نزلہ، زکام ہو، کھانسی ہو، چھینکیں آتی ہوں، اس میں ضرور آپ اس کا استعمال کریں۔ آپ ویسے بھی اس کو روٹی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس کو قہوہ جات میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو نیم گرم پانی کے اندر آپ اس کو ملا کے نہار منہ آپ اس کو پی لیں، تو اس سے آپ کا وزن بھی کم ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کو پیشاب میں کوئی تکلیف ہے، جلن ہے، تو اس میں بھی آپ پانی کے اندر ملا کے آپ استعمال کریں گے تو پیشاب کی جتنی بھی تکالیف ہیں وہ بھی آپ کی دور ہو جاتی ہیں۔ تو شہد بھی سردیوں میں ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ سرسوں کا ساگ ہے، وہ بھی لازمی استعمال کرنا چاہیے، اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اس پر الگ سے میری ویڈیو موجود ہے، شہد پر بھی ویڈیو موجود ہے، دیسی گھی پر بھی ویڈیو موجود ہے، ادرک پر بھی ویڈیو موجود ہے، ہلدی پر بھی ویڈیو موجود ہے، گڑ پر ویڈیو موجود ہے، ڈرائی فروٹس میں بادام، اخروٹ، پستہ، مونگ پھلی، ان سب پر الگ الگ ویڈیو موجود ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئیں گے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں، اس کو شیئر کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔